مگر کل جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس فل کورٹ کی میٹنگ میں ایک پیغام واضح طور پہ دیا گیا ہے کہ 60,000 سے زائد مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، اور یہ 60,000 درخواستیں نہیں، مقدمات نہیں، یہ 60,000 خاندان ہیں، 60,000 سے زائد لاکھوں میں لوگ ہیں جو انصاف کے منتظر ہیں، فیصلوں کے۔ اور اس لیے کل 16 ججوں نے متفقہ طور پہ ایک ماہ کی ایک باقاعدہ حکمت عملی کی منظوری دی ہے، جس میں 16 کے 16 ججوں نے مختلف بینچوں میں بیٹھ کے ان 60,000 کیسوں کے حوالے سے مقدمات کو جلد از جلد نمٹانے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک 3 ماہ کی حکمت عملی کی بھی منظوری ہے، اور پھر 6 ماہ کا بھی ایک پلان ہے، اور یہ سب پلان کسی اور نے نہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا دیا گیا ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کل کی 16 ججوں کی اس فل کورٹ کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ انتظامی اجلاس تھا، کوئی کمرہ عدالت میں بیٹھی فل کورٹ نہیں تھی، اور اس اجلاس کے بعد پیغام واضح تھا کہ سپریم کورٹ کے موجودہ 16 ججوں کی ترجیح آئینی بینچز نہیں بلکہ 60,000 مقدمات جن کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تو یہ پیغام بھی اپنی جگہ، مگر پھر آج کی سب سے اہم خبر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات بھی ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس لیے اہم ہے کہ جو بڑے آئینی معاملات آج تک سپریم کورٹ میں آتے رہے ہیں، جیسے 6 ججوں کا خط جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا تھا، خفیہ اداروں پہ الزام تھے ہراساں کرنے کے، اس میں بھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے ایک خاص موقف اپنایا۔ پھر اس کے بعد جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس میں بھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کا ایک خاص موقف سامنے آیا، اور اب جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں تو سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کا موقف ایک بار پھر اہمیت اختیار کر جائے گا۔ اور آج جو سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں، 2 گروپس مد مقابل تھے۔ ایک وہ گروپ جس کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے جو کہ آسمہ جہانگیر گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرا ایڈوکیٹ حامد خان کا گروپ، پروفیشنل گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ ابھی تک جو نتائج غیر سرکاری طور پہ جاری ہوئے ہیں اس میں حکومتی سپورٹ سے آگے چلنے والا گروپ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، جو ایڈوکیٹ رؤف عطا ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کے ابھی تک کے آنے والے نتائج ہیں، اور ایڈوکیٹ منیر کاکڑ جو ایڈوکیٹ حامد خان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو یہ کتنا اہم ہوگا کہ سپریم کورٹ بار کی الیکشن آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے جو بیلنس آف پاور ہے وفاقی دارالحکومت میں اس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بہت ہی خاص 3 مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ انجینئر قمر الاسلام مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسنات ملک سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ سب سے پہلے تو حسنات ملک تھوڑی سی صورتحال کا آپ کے ذریعے ہی جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشنز ہیں اس میں اس کے جو نتائج ہیں آپ کو ابھی تک کی کیا صورتحال ہے، اور پھر کیسے یہ نتائج جو ہیں آنے والے وقتوں میں وفاقی دارالحکومت میں طاقت کے توازن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت کو اگر دیکھا جائے تو آج ایک ریلیف بھی ملا ہے کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن، یہ الیکشن بالکل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آ گیا، اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ بڑا الیکشن تھا وکلاء کی باڈی میں، اور یہ دیکھنا تھا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم پہ کوئی ریئیکشن آئے گا، اور جو ماحول ہے کیونکہ جو ایک گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ جو آج جس نے وکٹری لی ہے یہ ہمیشہ حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی انہوں نے سپورٹ کی۔ انہوں نے تو بلکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو پرپوز کیا کہ جی یہ ہونی چاہیے، 68 سال ایج ہونی چاہیے۔ دوسری طرف پروفیشنل گروپ جس نے مخالفت کی اور ان کے مختلف ریپرزینٹیوز پروونشل بار کونسل کے وہ رجوع کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے، چیلنج کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو صدارتی امیدوار کا جیتنا وہ یہ ہے کہ اب ججز جو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے ذہن میں ہو کہ جی اب سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے اگر کوئی پٹیشن آتی تو وہ تو پٹیشن نہیں آئیں گی، وہ حکومت کو سپورٹ کریں گی، 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گی۔ وہاں فاروق نائک بیٹھے ہیں، اور یہ رؤف عطا صاحب بیسیکلی ان کا تعلق بلوچستان سے، لیکن جے یو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے۔ کامران مرزا صاحب کے یہ جونیئر ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جو گروپ ہے ان کا وہ تو اس حکومت کے ساتھ ہے۔
اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ان کی گروپ کی پالیسی کے ساتھ چلیں گے یا سیاسی جماعت کی پالیسی کے ساتھ؟ کیونکہ مولانا صاحب کی پالیسی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہے، لیکن وہ جو حکومت کی 27ویں ترمیم کے حوالے سے وہ میرے خیال نہیں ہوگی، فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ جی وہ بنائی جائیں، وہ اس کی وہ مخالفت کریں گے۔ تو اوور آل اگر آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کو پروٹیکشن کی جائے، اس حوالے سے یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ کامیاب اس طرح رہا ہے کہ اب حکومت کی کامیابی یہ ہے کہ اب جو سپریم کورٹ اس کا امپیکٹ پڑنا تھا، جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہونی تھی، بینچز کی کمپوزیشن، یہ آئینی بینچ کون سا، یہ تو اس حوالے سے اب حکومت کو ایک سائیکولوجیکل بھی برتری حاصل ہو گئی ہے، تو ججز کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا یہ مقابلہ وکیلوں کی دو گروپوں کے درمیان تھا، یا ایک طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تھی اور دوسری طرف ایڈوکیٹ حامد خان کا گروپ تھا؟ یہ مقابلہ تھا کس کے بیچ؟ دیکھیں مین فیکٹر تو 26ویں آئینی ترمیم کہ جی یہ ایک ریفرنڈم ہے کہ کیا اس کو سپورٹ وکیل کرتے ہیں یا نہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے جو سیکٹری ہیں سپریم کورٹ بار کے، وہ دوسرے گروپ کے جیت رہے ہیں، وہ محمود اختر شاہ صدیقی فارمر سپریم کورٹ جج، ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سیکٹری دوسرے گروپ سے ہیں، پریزیڈنٹ یہ ہیں جیتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ زیادہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار، لیکن اس میں ایشو کیا تھا؟ ایشو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کس بیس پہ وکیلوں نے ووٹ دیے؟ دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے نا وہ ہمیشہ بلیو کرتے ہیں جی کہ ہم ویلفیئر وکلاء کی، یہاں وکلاء کا ہاسٹل بنایا، وہ تقریباً 1 ارب کے قریب اس پہ خرچہ آیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے یہ جو وکلاء کی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے، DHA کے ساتھ معاہدہ کر کے جو پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں، اب جو کام شروع ہوا ڈیولپمنٹ کا، ہر پلاٹ کی قیمت ہر وکیل کی وہ 10 لاکھ روپے بڑھ گئی ہے، اور وکیل وہ جو رجسٹر ہیں وہ 2000 ہیں، 5000 غالباً ٹوٹل ہیں، ان میں سے 2000 وہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ انرولمنٹ کمیٹی میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے 2 لوگ ہوتے ہیں، تو ہر لحاظ سے انہوں نے ایک یعنی گروپ جو وکلاء پالیٹکس میں وہ ان کی گرفت ہے۔ دوسرا ان کو جو ایڈوانٹیج ہے کہ جی سیاسی جماعتیں چاہے پیپلز پارٹی کی لیگل ونگ ہو، نون لیگ کا لیگل ونگ ہو، JUIF کی ہو، ANP کی ہو، یہ سارے انڈیپینڈنٹ گروپ کو، اور دوسری طرف صرف PTI کا جو لیگل ونگ ہے وہ پروفیشنل گروپ کے ساتھ یعنی وہ ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے۔ اور سپورٹ اس دفعہ دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا جہاں ان کی حکومت ہے PTI کی، وہاں بھی وہ اپنا یعنی کینڈیڈیٹ جو ہے ان کی لیگل ونگ نہیں جتوا سکتی۔ یہ آپ اندازہ مطلب اس طرف تو ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ حکومت کو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ ان کو جتوانا چاہیے۔ ان کی جو لیگل ونگ دیکھیں انصاف لائز فورم جو ہے وہاں ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں نا، صحیح ہے، وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کرنا، لیکن وہ آپ سمجھتے ہیں ناکامی ہے KPK گورنمنٹ کی، بلکہ انصاف لائز فورم۔ دیکھیں یہاں مجھے ابھی میرے سینئر گورنمنٹ افیشل بتا رہے تھے کہ باقاعدہ شہادت امان سینٹر اور سینٹر فاروق نائب صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی صدر صاحب کی طرف سے کہ آپ پہنچے کراچی۔ اس لیول تک انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا۔ نون لیگ نے میں بھی پنجاب میں اسی طرح کی ڈیوٹی لگائی ہو لوگوں کی جو ان کے وکلاء ایکٹیو ہیں جو، لیکن یہاں میرا خیال ہے PTI گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیوٹی کیا لگائی تھی؟ دیکھیں وکلاء کو کنونس کریں، ان کو کیا کنونس کرتا ہوتا ہے، کسی کو ہوتا ہے جی کہ آپ کو لا افسر بنا دیں گے، آج کل تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو جج اپوائنٹ کرنے ہیں اس میں بھی ہمارا جو ہے حصہ بڑھ گیا ہے، ہماری اکثریت ہے۔ تو یہاں لاہور ہائی کورٹ میں کتنی ویکینسی ہیں جی؟ لاہور ہائی کورٹ میں 24 ہیں، اور سپریم کورٹ، اور یہ گاجر کی طرح پچھلے کئی سال سے لٹک رہی ہے اس میں ہے۔ اب دیکھیں ٹریبیونل ہے، دوسرے لا افسر تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ لا افسر پنجاب میں۔ تیمور جھگڑا صاحب، آپ کی وکلا تحریک تو پھر مشکل ہی ہے، چلے اب رزلٹ تو آپ کے سامنے سپریم کورٹ بار کے، تو ہو سکتا ہے جنرلی وکلا جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نہ ہوں، یہ رزلٹ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے آبویسلی وکلاء کی پالیٹکس کی لمیٹڈ ہی جو ہے وہ سمجھ ہے یا فالوئنگ ہے، اور رزلٹس آ رہے ہیں، لیکن 3-4 باتیں میں کہوں گا جو میں انفارمیشن کلیکٹ کر چکا ہوں۔ پہلی چیز، اگر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی پوزیشن پہ یہ انڈیپینڈنٹ گروپ جیت رہا ہے، اور سیکرٹری کی پوزیشن پہ جو ہے وہ حامد خان صاحب کا۔ اس سے تو میں یہ مطلب لوں گا کہ جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ کسی آئینی ترمیم کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، لیکن جو ججز جو لائرز کے لحاظ سے دونوں گروپس کا مینیفیسٹو ہوگا اس کے لحاظ سے ہوئی ہوگی، ورنہ دونوں ووٹ ایک طرف جو ہے وہ پڑنے چاہیے تھے، یا کینڈیڈیٹس کے لحاظ سے ہوئی ہوگی۔ فی الحال جو ہے اگر الیکشن میں کوئی ایک آدھ میں نے ابھی ٹویٹ دیکھا ہے معمولی سی جو ریگنگ وغیرہ کی کمپلینٹس بھی، میں اس طرف نہیں جا۔ لاہور میں دوبارہ گنتی ہوئی ہے، پہلے 135 سے جو ہے وہ روح فتح جیتے ہیں، دوبارہ گنتی سے 74 ووٹوں سے
اتنا فرق پڑا کم ہوا ہے. کم ہوا ہے. اچھا دوبارہ گنتی. چلے بٹ ریگارڈلیس یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایز اے لیمن میری یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی کہ جب اتنا ایک کلیئر ڈیوائڈ تھا تو سوائے وہ وکیل جو کہ افیلیٹڈ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ سے کہ یہ رزلٹ ون سائیڈڈ ہونا چاہیے تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ون سائیڈڈ نہیں ہے تو پھر یا تو کیمپین میں کوئی فلا ہے یا پھر جو ہے وہ کینڈیڈیٹس میں کوئی فلا ہے. حسنات صاحب کہہ رہے ہیں KP کی گورنمنٹ کی بھی ناکامی ہے. دیکھیے وہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ اگر ہم الیکشنز کو یہ بنا دیں کہ گورنمنٹ کتنا کینوس کر سکتی ہے, کتنے پیسے دے سکتی ہے, شاید وہ KP گورنمنٹ نہیں کی, وہ ان کو جو ہے وہ لاہور بار کو 3 کروڑ روپے دیے. ٹھیک ہے, لاہور بار کو پشاور برانچ کو دینے چاہیے تھے, لیکن وہاں پہ میرے خیال میں ایون رزلٹ آیا ہے. یہ ہے 4 ووٹوں سے جنہیں وہ جیتے ہیں. لیکن 2 چیزیں پھر میں نے سنی ہے, چونکہ آج کل کورٹس کافی جانا پڑتا ہے, تو جو وکلا ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ پلاٹس کی بات کی کہ مینیفیسٹو بڑا کلیئر تھا. دیکھیں تو اگر ایک سائڈ جو ہے وہ اتنا ڈبیس کر رہی ہے, میری تو 2 کنکلوژنز ہیں اس سب سے. پہلی کنکلوژن تو یہ کہ اگر واقعی اس انڈیپینڈنٹ گروپ کا اوور آل سٹانس یہ ہے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس اور جو کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ متاثر ہوں, تو پھر میں کم از کم جو آسما جہانگیر کی صاحبزادی ہیں منیزہ جہانگیر, سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی جو سپوزڈ افیلیشن پبلک میں ہوتی ہے آسما جہانگیر سے, وہ ابھی ڈسکنیکٹ کرنی چاہیے. کیونکہ معذرت کے ساتھ آپ کو آسما جہانگیر سے اختلاف ہو یا نہ ہو, دیز ور ناٹ دی ویلیوز دیٹ شی اسٹوڈ فار.